الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج ہمارا اسماء الحسنہ کا چوتھا درس ہے۔ اسماء الحسنہ اللہ رب العزت کے نام، یہ اشرف العلوم ہے، تمام علوم میں سے سب سے زیادہ شرف والا، اس لیے کہ اس میں اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، اپنے رب کی پہچان ہوتی۔ اس اعتبار سے یہ سب سے بڑی خوش نصیبی بھی ہے، سب سے بڑا اعزاز بھی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں نجات حاصل کرنے کا اگر کوئی بنیادی سبب اور ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسماء الحسنہ کی پہچان۔ ہماری زندگیوں کا اصل مقصد بھی یہی ہے۔ اگر آپ اسماء الحسنہ کو سیکھ رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ہماری زندگیوں کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ اپنے خالق کی پہچان کی جائے۔ تمام انبیاء کو اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا، تمام رسول اسی مقصد کی پہچان کرانے کے لیے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سے کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے کامل اور اکمل ہستی ہیں، ان کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، یہ میرا رستہ ہے اور میں اس رستے پہ اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو آپ کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے۔ تو اسماء الحسنہ ایک تو اشرف العلوم ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کا اصل مقصد یہ ہے۔ ان دو باتوں کی تمہید کے بعد آئیے آج کا جو نام ہے جس کو ذکر کرنے لگے ہیں، وہ ہے اسم گرامی رب۔ رب کا معنی مفہوم کیا ہے؟ رب کسے کہتے ہیں؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ مشہور ترتیب کے مطابق تو الہ کے بعد اگلا نام رحمان آتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے پچھلے سبق میں الہ کے ذیل میں توحید الوہیت کو ذکر کیا تھا، تو سوچا کہ ساتھ میں توحید ربوبیت بھی ذکر ہو جائے تاکہ توحید کی تینوں قسمیں مکمل ہو جائیں، کیونکہ توحید ربوبیت رب سے ظاہر ہو رہی، جو نام ہے رب یہ توحید ربوبیت کو ظاہر کرتا ہے، اور جو پچھلے سبق میں نام بیان کیا تھا الہ، وہ توحید الوہیت کو ذکر کرتا ہے۔ دو قسمیں ہو گئیں۔ تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات، تو وہ تو ہمارا پورا سفر ہی اس پہ ہے، اللہ کے ناموں پہ، اللہ کی صفات پہ۔ تو تیسری قسم گویا کہ ہمارا سبق ہی تیسری قسم کا ہے۔ تو بہرحال توحید ربوبیت پہ آج بات کرتے ہیں۔ تو رب کے بنیادی طور پر 5 معانی ہیں۔ رب کے کتنے معانی؟ 5۔ نمبر 1 ہے رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والا، پرورش کرنے والا، نشو و نما دینے والا، بڑھانے والا، تمام مخلوق کی ضروریات کو پورا کرنے والا، اسے رب کہتے ہیں، جو ہر کسی کی ہر قسم کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی نے جب برائی کی دعوت دی تو اس کو کیا کہا تھا؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، اللہ کی پناہ، میرا وہ رب جس نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، اب اس کی ان عنایتوں کا اور اس کی ان کرم نوازیوں کا میں یہ جو ہے وہ صلہ دوں کہ اس کی نافرمانی کروں؟ وہ میرا رب ہے جو مجھے سب کچھ دے رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ مومن آیت نمبر 64 میں، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا،
اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہیں شکل و صورت دی تو اچھی خاصی شکل و صورت دی. ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا. ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے تمہارا رب، یہ تمہیں اتنی چیزیں دے رہا ہے، اتنی عنایتیں تم پہ کر رہا ہے. فتبارک اللہ رب العالمین، واللہ بڑا بابرکت ہے جو صرف تمہیں نہیں دے رہا، رب العالمین تمام جہانوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. یہ ہے رب. رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والا، پرورش کرنے والا. اور رب کی صحیح پہچان کرائی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے. مشرکوں کے اور کافروں کے مقابلے میں کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ تمہارے سارے معبود، یہ تمہارے سارے بت اور مورتیاں سارے میرے دشمن ہیں سوائے میرا رب ہے جو میرا دوست ہے. کون رب؟ کون رب العالمین؟ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے ہدایت دیتا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے ہدایت دیتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، مجھے پانی پلاتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیین، جو مجھے موت بھی دے گا، مجھے زندہ بھی کرے گا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا بھی وہ دیتا ہے. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ رب ہے کہ قیامت، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، قیامت کو بھی میں یہی توقع رکھتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے معاف کر کے جنت میں داخل کر دے. یہ ہے رب. رب کی اصل پہچان کرائی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے ان الفاظ کے ساتھ اور ان کلمات کے ساتھ. پھر یہ ہے کہ وہ پرورش کر رہا ہے، تمام اشیاء کی، تمام مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، تو بغیر کسی معاون کے، بغیر کسی مددگار کے، بغیر کسی ہیلپر کے اللہ رب العزت اکیلا کائنات کو پیدا کرنے والا بھی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کائنات کی پرورش بھی کر رہا ہے، ہر ایک کی ضرورتوں کو پورا بھی کرتا ہے اور کائنات کو پال بھی رہا ہے. یاد رکھیے گا کہ ضروریات کو پورا کرنا اور تخلیق کرنا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک لفظ سنیے گا، ایک لفظ ہے انگلش میں ڈیولپر یا بلڈر. ڈیولپر یا بلڈر کیا ہے؟ کسی چیز کو بناتا ہے اور بنا کے آپ کے حوالے کر دی. اب آپ اس کو چلائیں، جیسے ایک گاڑی ہے، گاڑی بنانے والے نے بنا دی، اب آپ کے ذمے ہیں اس کو جو ہے وہ چلانا، اس کی تمام چیزوں کو دیکھنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ آپ کے ذمے ہے. دوسرا لفظ ہے انگلش میں بولا جاتا ہے مینٹیننس یا مینجمنٹ. یہ دوسرا کام ہے، یہ کوئی اور کرتا ہے. ڈیولپر کوئی اور ہے اور مینیجر اور مینٹیننس کوئی اور کر رہا ہے. لیکن اللہ رب العزت کائنات کو بنا کے بلڈر کی طرح سائڈ پہ نہیں ہو گیا، بلکہ بعد میں کائنات کی مینٹیننس، کائنات کی مینجمنٹ، کائنات کی تنظیم، کائنات کو جو ہے وہ کی تدبیر اور تنظیم کرنا، یہ سارا اس نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے اور وہ کر رہا ہے. یوں سمجھیے کہ رب کا پہلا معنی کیا ہے کہ رب کون ہے؟ اللہ کائنات کا کیئر ٹیکر ہے، جو کائنات کی دیکھ بھال کر رہا ہے، ہر مخلوق کی حفاظت کر رہا ہے اور اس کے حالات سے باخبر ہے، اس کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے. قرآن کے شروع میں کہہ دیا گیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں. میری اور آپ کی ضرورت نہیں پوری کر رہا، صرف پاکستانیوں کی، لاہوریوں کی ضرورت نہیں پوری کر رہا، صرف انسانوں کی ضرورت نہیں پوری کر رہا، بلکہ انسانوں کی، جنوں کی، چرند پرند، مچھلیوں کی اور ہر مخلوق کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، ہر مخلوق کو پال رہا ہے. یہ ہے رب. انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت آئے گی جب ہم اللہ کے نام الرزاق کو ذکر کریں گے، وہاں بھی بتائیں گے کیسے اللہ رزق دے رہا ہے اور کس کس مخلوق کو کس کس انداز سے رزق دے رہا ہے. بہرحال یہ تفصیلی بات وہاں پہ ہوگی. تو رب کا دوسرا معنی مالک، آقا، جس کا کنٹرول ہے، جس کی ملکیت ہے ہر چیز کے اوپر. تو اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ کائنات کی ہر چیز کی ضرورت پوری کر رہا ہے، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کا مالک بھی ہے، ملکیت بھی اسی کی ہے. فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. وہ رب ہے مشرق کا بھی اور رب ہے مغرب کا بھی. رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، زمین کا بھی رب ہے، آسمان کا بھی رب ہے. تو یہاں رب مالک کے معنی میں
کہ اللہ کی ملکیت ہے، جیسے سورۃ قریش میں آتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس بیت کی، اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو، یعنی اس بیت اللہ کے مالک کی، جو اس بیت اللہ کا مالک ہے اس کی جو ہے عبادت کرو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اور سورۃ صافات کے آخر میں تو کتنی خوبصورت بات کہہ دی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیرا رب پاک ہے جو عزت کا رب ہے۔ کیا مطلب ہوگا؟ عزت کا مالک ہے، دوسرا معنی سمجھیے گا، عزت کا مالک ہے، یعنی یہاں نہ صرف کہ زمین و آسمان کا مالک ہے، کائنات کا مالک ہے، بلکہ دیگر جو کائنات کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں، جیسے عزت ہے، جیسے خوشی ہے، جیسے غمی ہے، خیر ہے، شر ہے، ہر قسم کا جو ہے ہر چیز کا مالک وہ رب ہے۔ اور سورۃ نجم میں فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، وہ رب ہے جو شعرا کا رب ہے، شعرا ستارے کا نام ہے، جو عرب کے اندر خزاعہ قبیلہ تھا اور وہ شعرا ستارے کو پوجتے تھے، اس کو خیر و شر کا مالک سمجھتے تھے۔ اللہ نے کہا تم اس کو پوجتے ہو، حالانکہ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، وہ رب تو اس ستارے کا بھی مالک ہے، اس کو پوجو جو اس کا مالک ہے، جو اس کا رب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بنانے کی مجھے کہتے ہو، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ اللہ جو ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا رب ہے۔ کہ فرعون کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی پہچان کرائی تھی، جب فرعون نے کہا وَمَا رَبُّ العالمین، تم بار بار کہہ رہے ہو رب العالمین، رب العالمین، رب العالمین ہے کون؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، جو آسمان کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا لمن حول ولا تستمعون، اپنے قریب والوں سے کہا سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ نے اگلا بار کیا، کہا ربکم ورب آبائکم الاولین، جو تمہارا بھی رب ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب، یعنی تمہارا بھی مالک ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی مالک ہے۔ تو رب کا پہلا معنی کیا ہوا؟ کہ پرورش کرنے والا، پالنے والا، اس لیے وہ ترجمہ کرتے ہیں پروردگار عالم۔ پروردگار بڑا محدود سا ہے، حالانکہ اگر پانچوں معانی کو ذکر کیا جائے تو پروردگار فٹ نہیں بیٹھتا رب کے معنی کے اوپر۔ تو پہلا معنی کیا ہے؟ پروردگار، پرورش کرنے والا، اور دوسرا معنی مالک ہے، آقا ہے، جس کا کنٹرول ہے، جس کی ملکیت ہے، جس کی اتھارٹی ہے ہر چیز کے اوپر۔ تیسرا معنی نوٹ کیجئے گا، حاکم، جس کا حکم چلتا ہے، جس کا آرڈر چلتا ہے، صرف مالک نہیں ہے بلکہ حکم بھی اس کا چلتا ہے، کسی اور کا آرڈر نہیں چلے گا، کسی اور کا حکم نہیں چلے گا۔ جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب ان کے پاس جو ہے وہ بادشاہ کی طرف سے ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگے کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ کو رہائی مل گئی ہے، تو سیدنا یوسف نے کیا کہا تھا؟ فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك، کہا جاؤ اپنے رب کے پاس واپس جاؤ، فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن، جا کے اس سے پوچھ کے آؤ کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان کا معاملہ کیا ہے۔ تو وہاں لفظ کیا بولے؟ ارجع الى ربک، جاؤ اپنے رب کے پاس واپس جاؤ۔ تو یہاں رب کس معنی میں ہے؟ حاکم کے معنی میں، حکمران کے معنی میں۔ اور سیدنا یوسف نے جب خواب کی تعبیر بیان کی تھی اور ایک بندے کو کہا تھا جس نے جو شراب نچوڑ رہا تھا، انگور نچوڑ رہا تھا، اس کی تعبیر کیا کی تھی؟ اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تو بندہ ایسا ہے کہ تو اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ تو یہاں رب کس معنی میں؟ حاکم کے معنی میں، جس کا حکم چلتا ہے۔ آخری دلیل سنیے گا اس کے ضمن میں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، عیسائیوں کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے سکولرز کو رب بنا لیا تھا۔ اربابن رب کی جمع ہے، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے علماء کو رب بنا لیا۔ تو عدی بن حاتم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایکس کرسچن ہوں، سابقہ عیسائی ہوں، تو ہمارے ہاں تو ایسا کوئی نہیں ہوتا تھا کہ جو ہے وہ ہم نے اپنے علماء کو، اپنے جو ہے وہ اسکالرز کو رب کہا ہو، ایسا تو کوئی نہیں۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ رب بنا لی۔ تو نبی اسلام نے وضاحت کی، آپ نے فرمایا کیا تم جب علماء کسی چیز کو حلال کہہ دیتے ہیں چاہے اللہ نے حرام کیا ہوا ہے، تم اس کو حلال مانتے ہو کہ نہیں؟ جی یا رسول اللہ، وہ مانتے تھے۔ تو آپ نے پھر پوچھا کہ علماء جس چیز کو حرام کہہ دیں چاہے اللہ نے حلال کیا ہوا ہے، یا علماء کس چیز کو حرام کہہ دیں چاہے اللہ نے جو ہے وہ حلال کیا ہوا ہے، تو اس صورت میں علماء کی مانتے تھے، اللہ کی مانتے؟ کہا علماء کی مانتے تھے، اللہ کے حلال و حرام کو پیچھے کر کے علماء کی حلال و حرام کو لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہی تو رب کہنا ہے کہ جس کا حکم مانا جا رہا ہے۔
رب وہ ہے جس کا حکم ہو، جس کی اتھارٹی ہو، جس کا آرڈر چلتا ہو. تو اس لیے انہوں نے اپنے اسکالرز کو، اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا کہ ان کے احکامات کو مانتے تھے. تو رب کسے کہتے ہیں؟ جس کا حکم مانا جائے. تو اس لیے اللہ رب العزت کی اطاعت کے دائرے کے اندر رہ کے تمام مخلوق کی، تمام باقیوں کی جب اطاعت ہوگی. جو بندہ اللہ کی اطاعت سے نکل کر اوروں کی اطاعت کرے گا تو یہ شرک فی الاطاعت ہوگا. اللہ رب العزت کی اطاعت کے سرکل میں رہ کے تمام کی جب اطاعت و فرما برداری کرنی ہے. یہ تیسرا معنی. چوتھا معنی یہ نوٹ کیجئے گا رب کا، اور وہ ہے مربی اور مصلح، تربیت کرنے والا، تربیت کرنے، اصلاح کرنے والا، طریقہ اور سریقہ سکھانے والا. تربیت کرتا اپنے بندوں کی. ربا یرب تربیتاً سے ہے، جس کا مطلب ہے تربیت کرنا. اللہ اپنی مخلوق کی تربیت کرتا ہے. ایک ایک مخلوق کو اللہ رب العزت نے اس کی جبلت میں، اس کی فطرت میں چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. ایک چوزا ہے، اور اس چوزے کو کس نے بتایا کہ یہ دوست ہے، وہ دشمن ہے؟ رستے میں چل رہا ہے، ادھر سے ڈوگی آ گئی، ادھر سے بلی آ گئی، اور وہ بھاگ کے جو اپنی ماں کے پروں کے نیچے جا چھپتا ہے. اس کو کس نے بتایا کہ یہ دوست ہے، یہ دشمن ہے؟ یہ تربیت کس نے کی؟ اس رب نے کی. حالانکہ وہ بچہ جو ہے، وہ چوزا جو ہے، کسی اسکول میں نہیں گیا، کوئی اس نے سلیبس نہیں پڑھا، کوئی اس نے کتاب نہیں پڑھی دوست و دشمن کی پہچان کے لیے، لیکن اللہ نے اس کی جبلت میں، اس کی فطرت میں یہ بات ڈالی. اسی طرح انسان ہے. اب ساری باتیں انسان کتابوں سے نہیں سیکھتے. اب ساری زندگی جو ہے وہ ایک شخص ہے جس نے کتاب کھول کر نہیں دیکھی، جس کو اوپر سے دیکھی. اپنی اردو زبان بھی پڑھنی نہیں آتی، پنجابی بھی پڑھنی نہیں آتی، تو لیکن یہ ہے کہ اس کا کیا مطلب؟ اس کو دنیا میں کچھ کا نہیں پتہ، کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا. نہیں، بلکہ بعض ایسے ہیں جو کہ بالکل ان پڑھ ہیں لیکن بہت سیانے اور سمجھدار ہیں دنیا میں. یہ کس نے تربیت کی ہوئی؟ اللہ نے تربیت کی، حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں پڑھا ہوا. تو تربیت کرنے والا رب کون ہے؟ تربیت کرنے والا، جو اصلاح کرتا ہے، مصلح، جینے کا رنگ اور ڈھنگ سکھاتا ہے. پانچواں اور آخری معنی نوٹ کیجئے گا، رب وہ ہے جو مجتمع ہے، جس کے پاس سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، جس کے پاس سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. تو قیامت کے دن سارے لوگ اس رب کے آگے اکٹھے ہوں گے. ہوا ربکم والیہ ترجعون، وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ثم الی ربکم مرجعکم، اسی رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا. قل کہہ دیجئے یجمع بیننا ربنا، ایک دن آئے گا ہمارا رب ہم سب کو اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا. تو آپ کے سامنے رب کے ہم نے 5 معانی ذکر کی. رب کا معنی پرورش کرنے والا، پالنے والا. رب کا معنی مالک ہے، جس کی اتھارٹی ہے. رب کا معنی جس کا حکم چلتا ہے، حاکم ہے. رب کا معنی جو تربیت کرنے والا ہے. اور رب کا معنی جو سب کو جمع کرے گا، اپنے پاس اکٹھا کرے گا. یہ 5 معانی ہیں رب کے. تو پھر اس کے بعد ان 5 معانیوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے پڑھا کریں، الحمدللہ رب العالمین. اس رب کے اندر 5 معانی آتے ہیں، اور یہ ہے توحید ربوبیت. یہ کائنات کا مالک، خالق، رازق، ہر خیر و شر کا مالک اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے. اور پھر توحید ربوبیت کے اوپر آ کے توحید الوہیت جو ہے وہ کور کرتی ہے کہ اگر رب ہے، مالک ہے، رازق ہے، خیر اور شر کا کوئی مالک ہے تو صرف اللہ ہے. یہ توحید الوہیت بتاتی. یہ توحید ربوبیت مشرکین مکہ کی بھی توحید ربوبیت تھی. ابو جہل بھی توحید ربوبیت میں ٹھیک تھا، اس کی توحید ربوبیت ہی مسلم تھی. مشرکین مکہ سے کہ اگر سوال کیا جاتا، قل من یرزقکم من السماء والارض، اے نبی ان سے پوچھئے کون ہے زمین و آسمان میں جو رزق دینے والا ہے. امن یملک السمع والابصار، کون ہے جو کہ کانوں کا اور آنکھوں کا مالک ہے. ومن یدبر الامر، اور کون ہے جو کہ تمام معاملات کی تنظیم کر رہا ہے، تدبیر کر رہا ہے، مینجمنٹ کر رہا ہے. ومن یخرج الحی من المیت، کون ہے جو کہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہیں گے کہ اللہ کر رہا ہے. یہ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ سارے کام اللہ کر رہے ہیں، یعنی توحید ربوبیت کے وہ قائل تھے. قُلْ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ، آگے آتا قرآن میں وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور زمین و آسمان کو اور سورج اور چاند کو مسخر کس نے کیا. تو فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ سارے کہیں گے کہ اللہ نے کیا. تو ابو جہل کی توحید ربوبیت مسلم تھی. اصل گڑبڑ آتی تھی توحید الوہیت میں. وہ کہتے تھے کہ خالق اور مالک رازق اللہ ہے لیکن اکیلا نہیں ہے، اللہ کے ساتھ یہ فلاں فلاں بھی ہیں. توحید الوہیت میں گڑبڑ آتی تھی. بہرحال توحید الوہیت میں پچھلی مجلس میں بات کر چکے ہیں، اس دفعہ توحید ربوبیت میں بات ہو رہی ہے. لیکن آج کے جو مشرک ہیں، آج کے جو دہریے ہیں، آج کے جو نان مسلم ہیں، وہ اس چیز کو نہیں مانتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے.
مشرکین مکہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے، لیکن آج کے مشرکین، آج کے بے دین، آج کے جو ہے وہ دہری کمیونسٹ، وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے، یہ سارا جو ہے وہ سسٹم خود بخود ہو رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک مناظرہ جو ہے وہ بڑا مشہور ہوا، کہ وہ ایک مناظرہ تھا دہریے کے ساتھ رب کے موضوع پہ، کہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور دہریہ کہتا تھا نہیں ہے۔ تو مناظرے میں جان بوجھ کے ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب لیٹ پہنچے تو اس نے شور ڈال دیا، اس نے کہا یہ اس کو جو ٹائم کا ہی نہیں پتہ، یہ خود ٹائم پہ نہیں آیا، اس نے کیا مناظرہ کرنا ہے، اس نے کیا میرے ساتھ بحث کرنی ہے۔ اس نے شور ڈال دیا کہ میں جیت گیا، یہ لیٹ آیا اس لیے کہ یہ اس کے پاس دلائل نہیں ہے، ہار گیا ہے اس لیے لیٹ آیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں چلو تم جو ہے شور ڈال دو، تم جیت گئے، میں ہار گیا، لیکن کہ میری بات سن لو۔ مسئلہ یہ بنا تھا کہ میں رستے میں آ رہا تھا اور رستے میں مجھے ایک دریا کو عبور کرنا تھا، اور میرے پاس جو ہے وہ کوئی کشتی نہیں تھی، اور میں کشتی کا ویٹ کر رہا تھا، انتظار کر رہا تھا کہ کوئی ملا کشتی لے کے آئے تو میں دریا کو عبور کروں اور تمہارے پاس پہنچوں، لیکن کوئی کشتی نہیں مل رہی تھی۔ لیکن کیا ہوا ہے، ویٹ کر کے، انتظار کر کے اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پاس جو درخت تھا وہ کٹا، اور اچانک جو ہے وہ اس کے تختے بننا شروع ہو گئے، اور پھر تختے جڑنا شروع ہو گئے، اور اس میں کیل لگنا شروع ہو گئے، اور پھر پوری جو ہے وہ کشتی بن گئی، اور میں اس میں بیٹھا اور جو ہے وہ تیرے پاس آ گیا دریا کو عبور کر کے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک کشتی جو ہے وہ خود بخود بن گئی، خود بخود درخت کٹا، خود بخود جو ہے وہ کیل لگے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں مناظرہ یہیں ختم ہو جاتا ہے، کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ جب تمہارے نزدیک ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو زمین و آسمان اور سورج چاند ستارے اور صدیوں سے یہ نظام چل رہا ہے، اور بغیر کسی رد و بدل کے چل رہا ہے، پوری مینجمنٹ کے ساتھ، پوری پنکچوالٹی کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے، تو اتنا بڑا نظام، اتنا آرگنائز سسٹم کسی بنانے والے کے، کسی اتھارٹی کے، کسی ہستی کے بغیر کیسے چل سکتا ہے، کسی بنانے والے کے بغیر کیسے بن سکتا ہے؟ کوئی تو ہے جو نظامی ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، یعنی کوئی تو ہے اس کے پیچھے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہاں پہ مناظرہ جیت گئے۔ تو قرآن مجید میں آخری بات سنیے گا، قرآن مجید میں لفظ رب جو ہے وہ 993 بار آیا ہے، اور اگر آپ ان دعاؤں کو یاد کریں کہ جن کی شروع میں ربنا یا ربی آتا ہے تو وہ 40 دعائیں بنتی ہیں، اور جن انبیاء نے بھی دعائیں مانگی ہیں انہوں نے ربنا کے ساتھ دعائیں مانگی، اللہ رب العزت سے ربنا کے ساتھ دعائیں مانگتے تھے۔ بہرحال آج کے آپ کا سبق یہی تھا، سلیبس یہی تھا، اصل جو ہے وہ موضوع یہی تھا کہ رب کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ کائنات کی تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے، تمام چیزوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ ہے، خیر اور شر کا مالک اللہ ہے، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، عطائیں کرنے والا، نوازنے والا، گنج بخش، وہ اللہ رب العزت کی ذات۔ اللہ رب کے علاوہ نہ کوئی خیر کا مالک ہے، نہ کوئی شر کا مالک ہے، نہ ہی جو ہے وہ کوئی خزانے دینے والا ہے، نہ اولاد دینے والا ہے، نہ روزی دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کہ توحید ربوبیت کے اندر جو ہے وہ کسی بھی قسم کا پارٹنر ہو۔ اللہ اکیلا ہے جو تمام مخلوقات کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہماری نیڈز کو بھی پورا کرتا ہے، ہماری ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے، اور پھر ہماری وانٹس کو بھی پورا کرتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں۔ اور انسانوں کی، دیگر مخلوقات کی مادی ضروریات ہوں، روحانی ضروریات ہوں، جسمانی ضروریات ہوں، ایمانی ضروریات ہوں، کسی بھی قسم کی ضروریات ہیں وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ پوری کر رہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ بندے کی ضروریات کو بندے سے زیادہ اللہ جانتا ہوتا ہے۔ آپ جو ہیں وہ ظاہری ضروریات کھانا پینا کو چھوڑیں، جو انسان کے اندر کی ضروریات ہیں، آپ کسی ایسی شخص کے پاس بیٹھیں جس نے بایولوجی پڑھی ہوئی ہے، یہ جو ڈاکٹر ہے اس کے پاس بیٹھیں، اندر کی کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک وقت میں، لیکن بندے کو کوئی پتہ نہیں، لیکن اللہ اس کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت باوجود اس کے کہ سب کچھ دے بھی رہا ہے، پھر بھی ہر رات پچھلے پہر آخری جو ہے وہ آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے، اور پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں۔ سب کچھ دے کے بھی پھر بھی کہہ رہا ہے وَمَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں۔ وَمَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں، اس کو بخش دوں۔ حالانکہ سب کچھ دے رہے پھر بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت تقاضا کر رہے ہیں ہم سے مانگ رہے ہیں کہ میرے پاس آؤ اور مجھ سے مطالبہ کرو، مجھ سے دعا کرو۔ اور قبر میں سوال ہوگا تو کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ قبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ من الرحمن، رحمان کون ہے؟ من اللہ، اللہ کون ہے؟ من الرزاق، من الخالق، نہیں، کیا کہا جائے گا؟ من ربک، تو بتا تیرا رب کون ہے، بس تو بتا۔ لیکن جس نے ساری زندگی پڑھا ہی نہیں ہے، سیکھا ہی نہیں ہے رب ہوتا کیا ہے، پہچانے ہی نہیں ہے، اس کے تقاضوں کو پورے نہیں کیا،
تو وہ وہاں پہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ ہاں لا ادری میں نہیں جانتا. تو فرشتے اسے کہیں گے افسوس تجھ پہ، لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے پڑھا نہ تو نے سیکھا نہ تو نے سمجھا. لیکن اگر آپ نے اسماء الحسنہ کی چوتھے سبق میں آپ موجود ہیں ماشاءاللہ سے، اور آپ نے رب کے معنی کو پہچانا، پھر اس پہ عمل کیا، تو انشاءاللہ ہم سارے قبر میں کہیں گے ربی اللہ، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ رب، جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، منتظم ہے، مینیجر ہے، مینٹینر ہے. ہر چیز جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں، ہر چیز کی تنظیم وہی کر رہا ہے. تو جب ہر چیز کا خالق مالک وہی ہے، تو پھر بندگی اور عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ اسی اللہ کی. یہ انسانوں کو سمجھ نہیں آتی جناب. ایک جانور کو جس کی چھوٹی سی سری ہے ہد، اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی. جب وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام جب انہوں نے تمام مخلوقات کی جب حاضری لگائی تو ہد موجود نہیں تھا. نے کہا ہد آج غیر حاضر ہے، اس کی آج میں پھینٹی لگاؤں گا. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لِيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، میں اس کو ذبح کر دوں گا یا اس کو عذاب دوں گا، یا یہ ہے کہ کوئی عذر لے کے آئے، کوئی وجہ بیان کرے گا، ٹھوس وجہ، یہ نہیں نہ آنے کی، غیر حاضری کی ٹھوس وجہ بیان کرے گا تو چھوڑ دوں گا، وگرنہ اس کو عذاب دوں. تھوڑی دیر کے بعد ہد آ گیا اور آگے کہنے لگا سلیمان آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایسی خبر لے کے آؤں جو آپ کو بھی نہیں پتا. اچھا کون سی خبر لے کے آؤ؟ کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے دیکھا ہے کہ ایک صبا، ایک علاقہ ہے، وہاں بھی عورت حکمرانی کر رہی ہے. اور اگلی بات وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پوجا کر رہی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہد، جو اشرف المخلوقات نہیں ہے. یہاں پہ اشرف المخلوقات کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ رب وہ ہے اور سجدہ بھی اس کو کرنا ہے، اور وہ ہد کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پوجا کرے. اور اگلی بات پتہ کیا کہتا ہے؟ رب کا معنی سمجھا رہا ہے، کہتا ہے اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون. اللہ وہ اس اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پوجا کر رہے ہیں کہ جو اللہ جو زمین و آسمان میں تمام چیزوں کو پیدا کرتا ہے، تمام چیزوں کو نکالتا ہے اور دانے اور بیج اگا رہا ہے، ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، اس کو چھوڑ کے یہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، وہ اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، اس رب کو چھوڑ کے یہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں. یعنی یہ بات ہد کو سمجھ میں آ گئی. لیکن آج ہم انسانوں کو جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی. اور قرآن مجید میں جو دعائیں آتی ہیں وہ ساری دعائیں جو رب سے شروع ہوتی ہیں. اگر آپ کو علم چاہیے، صرف 2 منٹ دیجیے گا، اگر آپ کو علم چاہیے تو کیا دعا کرنی ہے؟ رب زدنی علما، رب. اور اگر آپ کو حضرت موسیٰ کی طرح روٹی کپڑا اور مکان چاہیے تو کیا کہنا ہے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اگر والدین کے لیے دعا کرنی ہے تو کیا کہنا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اگر اولاد کے لیے دعا کرنی ہے تو کیا کہنا ہے؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ رب ہب لی من الصالحین. اگر گھر سے نکلے ہیں کسی اہم کام کے لیے تو کیا دعا کرنی ہے؟ صحابہ کہف والی دعا، ربنا ہب لنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اگر بخشش چاہیے، معافی چاہیے تو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اگر آپ جو ہیں وہ اپنے دن کا آغاز کرنے لگے ہیں تو ابھی بیٹھے بیٹھے پڑھ لیجئے. نبی اسلام نے فرمایا صبح و شام جو 3 مرتبہ پڑھ لے، رضیت باللہ ربن، میرا اللہ رب ہے، میں راضی ہوں، میں اپنے اللہ کو رب مان کے راضی. رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا. 3 بار جس نے پڑھ لیا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لینا ہے کہ میں اس کو قیامت کے دن راضی کر کے چھوڑوں. اور سنن ابی داؤد کی روایت میں آتا ہے وجبت لہ الجنہ، 3 بار پڑھ لیا اب اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی. یعنی کتنی خوبصورت بشارتیں. اور اگر آپ سید الاستغفار پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اسی نام کا واسطہ ہے، اللہم انت ربی. آغاز اس سے ہو رہا ہے، یا اللہ تو میرا رب ہے. آغاز دن اور آغاز رات کو بھی پڑھنا ہے، صبح کو بھی پڑھنا ہے، یہ سید الاستغفار. تو آغاز دن اور آغاز رات اسی کلمات، اللہم انت ربی، یا اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا مالک ہے اور تو میرا رازق اور خالق ہے. یہ ہے رب کی پہچان. اور اللہ رب دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کے معانی کو اپنے دل و دماغ میں جذب کر کے اور اپنے عمل کا حصہ بنانے کی ہمیں توفیق دے، ہمت دے، مواقع فراہم کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.